कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवान् भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्यार्थविनं त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा का अर्थ है परम आत्मा। जो इस संसार में जितना भी तत्व है उस तत्व का आत्मा तत्व के बाद और कोई भी तत्व नहीं है। आत्मा को पकड़ के ये सारी संसार को सृष्टि हो रहे, पालन हो रहे, विनाश हो रहे, तो इसका सर्कल घूम रहे। और जब आत्मा ये शरीर छोड़ता है तब क्या बोलते हैं? अंतकाल जमाम स्मरण मुक्ता कलेवरम। जो अंतकाल में भगवान का नाम लेके शरीर छोड़ता है वो यह प्याति तज्जनम देहम सजाति परम गति लाभ करते हैं, माने ईश्वर के साथ युक्त हो जाते। और नहीं तो क्या करते हैं? यम व्यापी स्मरण भाव तज्जते कलेवरम। जो जैसी भावना से इस देह को त्यागते हैं तो उसी प्रकार उसको फिर वहाँ जाना पड़ता है। अंतिम काल में क्या हम सिमरन करना, तो यही भगवान बोलते हैं। सारा जिंदगी में राम राम कर रहे हैं, जैसा तोता को राम नाम सिखाते हैं वो राम राम करते रहते हैं, लेकिन जैसे बिल्ली पकड़ा
تو رام رام چھوڑ کر ٹیا ٹیا کرنے لگ جاتے. تو اسی پرکار ہم لوگ کا رام نام تو تبھی لے سکتا ہوں اس سنسار میں کوئی اٹیچمنٹ نہ ہو, کوئی جائے موہ گرست نہ رہے, موہ مکت ہو جائے. اس کے لیے ہی ہمارا سادھنا ہے. اٹیچمنٹ کس کا ساتھ ہونا چاہیے؟ وہی بول رہے ہیں جو ہمارا ساتھ نرنتر رہتے ہیں, اس کا ساتھ ہی اٹیچمنٹ رہنا چاہیے. جو آ رہے جا رہے اس کو ساتھ نہیں. تو یہ تو سنسار میں کون ہمیشہ رہتے گھر میں ہم لوگ پتا ماتا بھائی بہن سبھی سبھی استری پتر سنتان سبھی ایک ساتھ رہتے ہیں. اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ پرماننٹ ہیں, ہم لوگ ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ رہتے ہیں. اور ایسی ہم لوگ بچپن میں بھی ہم لوگ یہی سوچا, اور یہی سوچ کے ہم لوگ ایک دوسرے سے پیار لگاؤ جھگڑا لڑائی سبھی کرتا ہوں. بچپن میں دیکھو بچہ لوگ کو ساتھ کتنا ایک دوسرے کا لڑائی لگا رہے تھے, لیکن وہ اپنا ہے. وہ لڑائی بھی جو کرتے وہ اپنا سوچ کے, پیار بھی کرتے تو وہ اپنا سوچ کے. تو اسی لیے باہر اتنا پیار بھی نہیں ہے اور لگاؤ بھی نہیں ہے. اسی لیے باہر کے ساتھ ہمارا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا. لڑائی جھگڑا پھر کیا کس لیے ہوتا ہے؟ جب یہ زمین یہ میرا ہے, وہ بولتے ہیں میرا ہے, تو یہ ہے ہو گیا جو یہ سنسارک بھوتک وستو بھوتک, اس میں سب کا لگاؤ ہے, یہ میرا ہے بولتے. لیکن میرا کو جب تک وہ ختم نہیں کر پائے گا تب تک لڑائی چلتے رہے گی. اسی لیے بھائی بھائی میں لڑائی کیوں ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کا سمپتی لے کے, ایک دوسرے کا ادھیکار لے کے, ایک دوسرے کا ماپ یہ میرا ہے, وہ بولتے ہیں میرا ہے, اس لے کے لڑائی چلتی. اب یہی ہے شانتی کا مارگ ہے, جو میرا کو چھوڑے. جب تک میرا کو نہیں چھوڑ پائے گا تب تک وہ اس کو وہی من میں وکار گرست ہو, وہ من میں بے چین رہے گا. اس کا نیند کھانا آرام آنند سب چھین لے گا. یہ گھر میں جو لگاؤ ہے, یہ لگاؤ ہمارا جو اٹیچمنٹ ہے, تو گھر میں جو ہے وہاں بھی لڑائی جھگڑا چلتے ہیں, لیکن وہ پیار ہے, اس میں ہم دکھی نہیں ہوتا ہے, اس میں چنتا نہیں ہوتا ہے, اس میں پیار میں بدل جاتے ہیں. لیکن جب زمین جائیداد دھن سمپتی لے کے لڑائی ہوتا ہے تب ہمارا من کا ساری کچھ چھین لیتے ہیں. تو یہی ہے جو ہم کو جو کشٹ دے رہے, تکلیف دے رہے, دکھ دے رہے, اور اسی کو میں پکڑ کے رکھے. تو اٹیچمنٹ جتنا کم ہوگا اتنا ہی اس کو آنند ہے. تو ہم نے اٹیچمنٹ کس سے ہونا چاہیے؟ ہمارا ایشور کے ساتھ. وہ سنسار کا مالک ہے ایشور, وہ چاہے گا وہی ہوگا. میں جو چاہ رہا ہوں وہ نہیں ہوگا. تو اس کے اوپر وشواس رکھو, اور اس کے اوپر وشواس رکھ کے جب چلتے ہیں تو اس کو اٹیچمنٹ کم ہو جاتے, اس کا اندر دکھ تکلیف کشٹ کم ہو جاتا. تو اسی لیے ہم کو بولتے جو دھان پہلے چھوٹا سا کھیت میں بوتے ہیں, اس کو اٹھا کے پھر اپنا بڑا زمین میں لگاتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتے ہیں, جو وہاں سے اٹھا کے جب ادھر لگائے تو وہ بڑا ہو گیا پھر, اور اس میں پھل دینے لگے. تو اسی لیے جو اس میں اٹیچمنٹ نہ رکھے,
اس میں اٹیچمنٹ رکھو جو بڑا چیز دیتے ہیں، جو ابھاؤ محسوس ہی نہیں ہوتا، کشٹ محسوس نہیں ہوتا۔ اب یہاں ہم لوگ سبھی آشرم میں آئے، یہ آشرم کس کا ہے؟ گرو جی کا ہے۔ یہ آشرم کس کا ہے؟ مندر کس کا ہے؟ بھگوان شنکر جی کا ہے، اس کی کسی کا تو نہیں ہے۔ تو یہاں تو میں نہیں بولتا میرا مندر ہے، میرا یہ ہے۔ ہاں، میرا جو ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی کرتا ہوں، جیسا ڈیوٹی اور اٹیچمنٹ، تو یہ ہے ڈیوٹی میں کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے۔ ہم بھگوان کو پرسن کرنے کے لیے محنت کرو، اپنے لیے نہیں، بھگوان کو پسند کریں۔ اگر اپنے لیے کرنے لگ جائے تو وہ اٹیچمنٹ ہو گیا۔ ہم بھگوان کا مندر سندر سجایا جائے، لائٹ دیا جائے، اس کو نتیہ پوجا ہو، اس کا آرتی ہو، اس کا اچھے سے پرساد پھل لگے، تو ہم اچھے سے اچھا چیز اس کو سیوا میں اپنا پرستوت رہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ چیز ہم اپنے لیے سوچتا ہوں، جب میرا کو یہ کھانے کا اچھے لگتے یہ بناؤ، بھگوان کا بھوگ کرنے لگاؤ، وہی آئے گا، تو وہی پرساد ہی سسادو ہے، ہم کو سد بدھی دیتے ہیں، من کا اندر طاقت دیتے ہیں۔ پرساد پہ اتنا طاقت ہے، ہاں؟ تو اس کارن سے جو پرساد جو ہے ہمارا، اس میں بھکتی بھاؤ، پیار، وشواس سب کچھ ہے۔ تو اسی لیے ہم لوگ کا اہنکار چھوڑ کے میں میرا لیے نہیں، بھگوان کے لیے جو ارپت کیا جاتے وہی پرساد کون گرہن کرتے ہیں؟ ہم لوگ کرتے ہیں، فائدہ تو ہم لوگ کا ہے، ہاں؟ تو یہی ہے۔ ابھی ہم لوگ جب آشرم میں آیا تو دیکھا یہ تو سب گرو جی کا ہے، ہم لوگ کا کوئی اٹیچمنٹ ہے نہیں، کوئی کسی سے اٹیچمنٹ نہیں ہے۔ بھکت لوگ آئے، ارے سب گرو بنتے ہیں، بس گرو کا کیندرت کر کے ہم لوگ سبھی بھکت ہیں، لیکن ہمارا کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے، آ رہے جا رہے، آ رہے جا رہے، آ رہے جا رہے۔ لیکن اس میں میں جب پرویش کر جائے گا تبھی، میں بڑا بھکت ہوں، وہ چھوٹا بھکت ہے، تب اس میں کلاس ہوتا ہے۔ ہم زیادہ جانتا ہوں، وہ کچھ نہیں جانتے، میں جب آ جاتا ہوں۔ تو یہی ہے، بھکت میں کوئی ای نہیں ہے، بھگوان کا بھکت سبھی ہے۔ تو اسی لیے کیا بولتے ہیں، جب جوتا مندر آتے ہیں تو مندر آنے کے سمے سبھی جوتا چپل باہر کھول جاتے ہیں۔ وہ اس میں کیا، اہنکار کو چھوڑ کے آؤ۔ مندر سے باہر آنے کے پہلے اہنکار وہ چپل کا مافک گندا ہے، اسی لیے مندر میں لے کے نہیں آتے۔ گندا چیز کو باہر ہی رکھو۔ یہاں میں کو باہر چھوڑ کے جب اندر آئیں گے، میں بھکت ہوں، تو اس میں آنند ہے، اس میں اس کو بھگوان بھی اس کو آشیرواد ملے گا۔ میں اگر دھنوان ہوں، میں گیانوان ہوں، یہ لے کے بھگوان کے دربار میں جائے گا تو اس کو کچھ بھی نہیں ہے۔ بھگوان کو اندر جائے، ہے پربھو آپ ہی اس سنسار کا مالک ہے، آپ ہی سب کو بدھی پردان کرتی ہیں، آپ کا جیسے پیدا کرتے ہیں اسی پرکار ہم اپنا آپ کو سیوا میں لگا۔ تو اہنکار چھوڑ کے جب مندر میں جاتے ہیں تو آنند آتا ہے۔ اگر میں اپنا ڈگری کو بنا کے رکھوں، میں پولیس آفیسر ہوں، میں پروفیسر ہوں، میں IAS آفیسر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، یا کوئی بھی اپلبدھی نہیں چلے، سب کچھ باہر رکھو۔
میں منسٹر ہوں، میں یہاں کا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہوں، جو بھی ہے بھکتی مندر میں جائے سب کچھ چھوڑ جاؤ. اور اسے ہم نے ایسے ہی دیکھا ہے، جو وہ پولیس آفیسر ہے تو گھر میں بھی پولیس کا شاسن چلاتے ہیں. جو بس وہ اپنا آ گیا، پتا جی نہیں بولے گا، سر آ گیا، پتا جی کو سر سر بولنا پڑے گا. پتا جی کو پاپا نہیں بولے گا. ہاں آئیے سر، آئیے بیٹھیے، کھانا کھائیے. اپنا بیوی بچہ سب اس کو سر سر ہی بول رہے ہیں. اگر کسی نے بول دیا اس کو پاپا، منہ کہہ کر ایک دم غصہ میں چل جاتی، ہاں اس کو پٹائی ہو جاتی. تو دیکھیے میں ایسے ایسے گھر میں گیا جو یہ چیز میرے کو دکھائی دیا. ہاں پروفیسر ہے، وہ ڈاکٹریٹ ہے، اس کو سب کو ڈاکٹر بولنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب آئیے بھوجن کیجیے. ڈاکٹریٹ کیا ہے؟ اپنا بیوی بچہ، اپنا رشتے دار، اپنا جو گاؤں والا سب اس کو. اور کوئی اگر اس کو، ہم جا رہے تھے کہیں ایک جگہ اپنا گاڑی میں، ایک گاؤں کا آدمی وہ تھا، سر ارے بیوقوف کہہ کر اس کو اتارو گاڑی سے. صرف ڈاکٹر نہیں بولا، سر بولا. یہ میرا سامنے یہ گھٹنا آپ کو بتا رہا ہوں. تو کیا استھتی، ایگو کہاں پہنچ گیا. ایگو اپنا اسی لیے بولتے ہیں جو اہنکار کو پہلے چھوڑ کر گھر میں ہو، گھر میں پرویش کرو تو اپنا باہر کا ڈیوٹی کو، جو نام اپادھی، جو آفیسر ہے کوئی بھی، کچھ بھی ہو، گھر میں کسی کا پتا ہے، کسی کا پتر ہے، کوئی بیوی ہے، کوئی بچے سوامی ہے، اس رشتے میں رہے گا تو پیار سے، شانتی سے، آنند سے رہے گا. لیکن وہی ہے جب ایگو گھر میں آ جاتے تو اتنا جھگڑا، کلیش، لڑائی ہوتے. ہاں یہ تو میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا. اور اس کے بعد پھر میں نے بولا ہو آپ کا کلیان کے لیے میں آتا تھا شروع میں، لیکن میں اب نہیں آتا. میرا سامنے کوئی مرتبہ آپ نے رکھا ہی نہیں. ہاں سب کو ہمارے سامنے گالی گلوچ کر رہے، تو میں نہیں آتا. اور کبھی بھی بلایا میں نے نہیں گیا. کیا دھنوان ہو کہ کتنا بڑا میں نے گیانوان ہو، تو ہم نے نہیں گیا. کتنا بار بولا ہم نے مرسڈیز، بی ایس ڈبلو، ہم نے بولا ہم خود ہی آ جائیں گے. تو یہی ہے جو آپ، ہمارا اہنکار کہیں نہ کہیں جا کے ٹکراتے ہیں، اور وہاں سے دکھ، تکلیف، کشٹ، اشانتی پیدا ہوتے ہیں. اور بھکت تو وہی ہے جو اہنکار کو چھوڑے. میں بھگوان کا بھکت ہوں، اسی بھاو سے چلے تو پھر وہ اپنا یہاں آنند، شانتی، سکھ ملے گا. ہم نے یہاں کچھ کلکتہ سے آدمی آیا تو وہ آگے آگے جا رہے، ہم پیچھے پیچھے جا رہے. تو وہ لوگ بولتے ہریدوار میں کتنا شانتی ہے، کتنا آرام ملتا ہے. ہم نے بولا بھائی صاحب یہاں کا آدمی کو جا کے گھر میں پوچھیے، یہاں کا آدمی بھی بہت کشٹ میں، بہت اشانتی میں ہے. تو آپ کو شانتی کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ میں جو چیز چھوڑ کے آیا اپنے گھر میں کو اپنے گھر میں چھوڑ کے آیا. یہ میرا گھر، میرا روپیہ، یہ میرا ڈگری، یہ میرا یہ سب کچھ وہاں چھوڑ کے آیا. اس لیے ہریدوار میں آیا، گنگا جی کا گوتا لگا رہے،
جو ہوٹل میں کھانا دے رہے ہیں وہی کتنا بھی برا سے برا کھانا ہو تب بھی آپ پساب سمجھ کے کھا لیتے ہیں. یہاں اپنا جو بھی مل رہا ہے وہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ وہاں میں نہیں ہوں. میں جہاں نہیں ہوں وہاں ہر چیز اچھا لگ رہا ہے. اور جہاں میں آ گیا اہنکار تو وہاں تو ہم نے بولا بھائی صاحب ہریدوار میں یہاں بھی لاکھوں آدمی اشانتی میں ہے, کشٹ میں ہے, دکھ میں ہے, کیونکہ وہ لوگ اپنے میں کو پکڑ کے رکھے. اور جو میں کو آپ چھوڑ کے آیا اسی لیے آپ میں شانتی آنند ملتا ہے. یہاں بھی شانتی آنند نہیں ہے. جو میں کو چھوڑے گا اسی کو جہاں بھی جائے گا وہیں شانتی آنند ملے گا. اب جہاں میں آ گیا وہاں کہیں بھی آپ کو جائیے تو وہاں شانتی آنند نہیں ملے گا. تو یہی ہے جو اٹیچمنٹ اور ڈیوٹی. تو ایک چیز ہے جیسا بینک میں نوکری کرتا ہوں تو بینک میں آگ لگ گیا, روپیہ جل گیا, تو وہاں تو ہم ڈیوٹی کرتے ہوں. اگر جل گیا تو ہم لوگ کا کوئی دکھ نہیں لگا کیونکہ وہ پیسہ کس کا ہے, سرکار کا ہے. تو آپ کو جیب میں 5,000 روپیہ گر گیا, کہیں رکھ کے بھول گیا, آپ ڈھونڈیں گے, صبح شام ڈھونڈتے رہیں گے کیونکہ وہ اپنا نوٹ ہے. اور اس کو جب تک نہیں ملے گا آپ کو بے چین رہے گا. اور وہی نوٹ آپ کو ہر وقت چنتا کرے گا, کہاں رکھا کہاں رکھا کہاں رکھا. لیکن بینک کا نوٹ جل گیا وہ کھو گیا, آپ کو ایک بار بھی چنتا نہیں ہوگی. تو چنتا مکت کہاں ہے, ڈیوٹی کرنے سے چنتا مکت ہے. اور جہاں اٹیچمنٹ ہے وہاں چنتا ہے ہمیشہ آپ کو ساتھ جڑا رہے گا. تو اسی لیے بھگوان میں آپ کو اٹیچمنٹ بڑھانا پڑے گا. وہی بولتے پرم برہم, پرم شکتی, پرم آنند, پرم شانتی. تو کہاں ہے وہی آتما میں. تو ہمارا یہ بھوتک جگت کا دیہو من بدھی یہ ہمیشہ پریورتن ہوتے ہیں. اور یہی پریورتن شیل جگت ہم کو دکھ تکلیف کشٹ دے رہے. آج من میں شانتی ہے کل نہیں بھی ہو سکتی, آج شریر ٹھیک ہے کل نہیں بھی ہو سکتے. تو اس کو پکڑ کے اس کو اٹیچمنٹ میں رہ کے آپ دکھی ہوں گے, آپ چنتا رہے گا. لیکن آتما جرا ویدی خدا تشنا جنم مرتو سب سے مکت ہے. صرف آپ کو آتما کہاں ہے آپ نہیں جانتے. اسی لیے اس سنسار میں اٹیچمنٹ ہے. تو اسی لیے اس پرم آنند پرم شانتی سکھ پانے کے لیے آپ ڈھونڈیے. آپ کا اندر ہی وہ ہے, اس پرماتما آپ کا اندر ہی ہے. تو وہ جب ساتھ جٹ جاتے ہیں تو دھیرے دھیرے ادھر آنند شانتی سکھ آنے لگتا ہے. اور سنسار کا سکھ آنند دھیرے دھیرے پھیکا ہوتا ہے. جب پورن روپ سے پرماتما میں ڈوب جاتے ہیں تو اس سنسار کا سارے آنند پھیکا لگتا ہے. اور یہ بھی بول دیا جو اس سنسار کا آنند چھن ماتر ہے اور بعد میں دکھ کا کارن ہے, وہی سکھ دکھ دے گا ہمیشہ کے لیے. تو اسی پرکار جو آنند ترنت ملتا ہے وہ ترنت ختم ہو جاتا ہے. جو آنند بہت پریشرم سے بہت اس سے ملتا ہے تو وہ آنند ہمیشہ کے لیے ملتا ہے. تو اسی پرکار دکھا رہے یہ دو بالک اپنا اسکول پڑھنے جاتا تھا. ایک بالک کے پاس پیسہ تھا, وہ بالک
स्कूल से भाग के खूब खाना खाता था, खूब घूमता था, फिल्म देखता था, खूब आनंद लेता था। अब ये बालक गरीब था, इसने बोला भाई मेरे को तो पैसा वैसा नहीं है, मैं पढ़ाई करना पड़ेगा। खूब मेहनत से, खूब कष्ट से पढ़ाई किया, और वो पढ़ाई करके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बन गया। और वो आनंद लेते लेते फेल करते करते 5 तक भी पास नहीं कर पाया। तो उसका पिता माता चला गया, पैसा का सोर्स बंद हो गया। अब कैसे खाएगा, कैसे रहेगा, कैसे चलेगा, वो सोच के सब्जी का दुकान खोल दिया। अब सब्जी बेचने वाला हो गया, सब्जी बेच के अपना संसार चला रहे। घर मकान फूटा, पानी गिर रहे, धूप आ रहा है, हाँ? तो वही सुख का पीछे, उस आनंद के पीछे सारी दुख उसको सारी जिंदगी भर आने लगा। अब वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसको पास किया, अरे दोस्त तू सब्जी का, बोला भाई क्या करें, तू कितना बड़ा मैजिस्ट्रेट बन गया, तेरा तेरा इज्जत देखो, जहाँ भी जाए सलाम मारते हैं, तेरा धन संपत्ति, तेरा मान प्रतिष्ठा इतना है। तो बोला दोस्त तू शुरू में आनंद लिया, बहुत मस्ती किया, बहुत इधर उधर घूम के वो सुख खूब भोगा, खूब आनंद भोगा। मैं उस दिन मन मार के कष्ट किया, तकलीफ किया, और वही कष्ट तकलीफ हमको यहाँ तक पहुंचा। और पहुंचने का बाद आज मैं डिस्ट्रिक्ट में स्थित हूँ, हाँ? लेकिन वो दिन का बात मैंने नहीं, कितना कष्ट कितना तकलीफ करके मैं यहाँ पहुंचा। लेकिन आज मेरा भविष्य के लिए चिंता नहीं, मेरा जो भी घर में घर वाली, अपना बीवी बच्चा, सब सुख शांति। और वो बोलते मैं तो बाजार यहाँ बेचूंगा, फिर घर में ले जाऊंगा, वही खाना पीना खाएगा, वही लड़ाई झगड़ा दिन रात चलते रहते, शांति नाम मात्र नहीं है। तो हम लोग जो पहले सुख आनंद ढूंढता हूँ, वही दुख का कारण बनते हैं। और जो पहले मेहनत करके अपना प्राप्ति कर लेते हैं, ऐसी एक जगह जहाँ हमेशा मिलते हैं। इसी प्रकार इस संसार का जो सुख है ये क्षण मात्र है, और यही दुख का कारण है। परमात्मा का भक्ति करने में कठिन है, वो लगते ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे करते करते जब वहाँ पहुँच जाते तो उसमें आनंद शांति सुख हमेशा बने रहता है। तो इसीलिए जो हमारा कहाँ अटैचमेंट रखना चाहिए, कहाँ ड्यूटी करना चाहिए। इस संसार में ड्यूटी करो, अटैचमेंट रखो तो परमात्मा में रखो, तभी तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए सुख शांति। ये बोल के अध्याय समाप्त होता है। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।